جی السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ ثاقب اظہر صاحب موجود ہیں۔ ثاقب اظہر صاحب نیبلر کے سی او ہیں اور پچھلے 2 سال سے پاکستان میں ای کامرس کو متعارف کروانے میں ثاقب اظہر صاحب کا بڑا اہم رول ہے۔ اور ثاقب اظہر صاحب کی یہ ساری کاوشیں گورنمنٹ نے، صدر پاکستان نے، مختلف اداروں نے، مختلف تعلیمی اداروں نے، مختلف گورنمنٹ اداروں نے اور بڑے ہائی پروفائل لوگوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، میڈیا میں بھی، اور مختلف اداروں نے انہیں مختلف طرح کے اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پچھلے کچھ سالوں سے ای کامرس کو پروموٹ کر رہے ہیں، فری لانسنگ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہم کئی طرح کے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو خیر کے پروجیکٹس ہیں، ان کو ہم پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم صلح کرنے کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے آسک کا ونگ بنایا ہے جو ای ڈی آر کا ونگ کہلاتا ہے، اور اسے جسٹس انوار صاحب دیکھ رہے ہیں۔ ریسرچ کا ونگ ہے، سوشل میڈیا مینیج ہو رہا ہے، ٹریننگز ہو رہی ہیں۔ آج کل کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک سینٹر ہم نے بنایا ہے جس میں ڈیلی سینکڑوں بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، اور بے شمار ہمارے کورسز کی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ آج کی اس نشست، آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بے شمار ایسے سوال ہیں، میں بلکہ یہ کہوں ثاقب صاحب تو تھوڑے سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ کویشچنز ہیں جو مجھے ثاقب اظہر صاحب سے پوچھنے ہیں، ان کے کام کے حوالے سے، نیبلر کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، اور اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پروپیگنڈا کرنے والے کو بڑی ہیلپ مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، پروپیگنڈا یا اینگلنگ میڈیا کی نظر میں ایک ایسا کام ہے جو لیک آف انفارمیشن یا انفارمیشن کو مینوپولیٹ کر کے یا چیزوں کے معنی اور مطلب بدل کے، واقعات کے معنی اور مطلب بدل کے دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اور پازیٹیو کا ایک نیگیٹو اینگل دکھ جاتا ہے اور نیگیٹو کا پازیٹیو اینگل دکھ جاتا ہے۔ اسے نیریٹو بھی کہتے ہیں، نیریٹو بلڈنگ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بڑا کامن ہے۔ اس کو میں خود زندگی میں کئی بار فیس کر چکا ہوں، لیکن جب بھی کوئی ادارہ ترقی کر رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو اس طرح کے کرٹیسزم کی اور پروپیگنڈاز کو فیس کرنے کا کہیں نہ کہیں اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ثاقب اظہر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ امیزون نے، کہا جا رہا ہے امیزون نے 13,000 اکاؤنٹ سسپینڈ کیے ہیں، کامن پرسیپشن ہے، اور اس پہ میں نے بے شمار فلائر سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھی ہیں، اور یہ سارے فری لانسرز تھے، ای کامرس سے جڑے بچے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ساری کی ساری فوج جو ہے یہ ان اداروں نے تیار کی تھی جنہوں نے کورسز کروائے، اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے، ان بچوں نے، 13,000 بچوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے 13,000 اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں امیزون پہ تقریباً 1 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا کام کر رہا ہوں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ امیزون ریلیز کرے یہ انفارمیشن کہ جی 10,000 5,000 یا 2,000 اکاؤنٹ سسپینڈ کیے گئے ہیں۔ ایسی کوئی انفارمیشن امیزون نے ریلیز نہیں کی۔ یہ صرف پاکستانیوں کی کچھ بلاگرز کو، کچھ نیوز چینلز کو پتہ ہے، اور کسی کو ایسی چیز یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس میں کیونکہ اگر آپ نیوز کو بھی پڑھیں، وہ تو ٹائٹل تو یہ لکھا آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیلز کو پڑھیں، جو بھی جس نے یہ نیوز پبلش کی، اس میں کوئی سورس نہیں ہے۔ دیر از نو سورس بیہائنڈ اٹ۔ ہوتا ہے کہ سورس ہے جی یہ امیزون نے پبلش کیا، سورس ہے یہ XYZ انٹرنیشنل بلاگرز نے پبلش کیا نا دس، بٹ وہ سورس کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ جو فگر ہے یہ ایک بڑی رینڈم سی فگر ہے۔ اکاؤنٹ سسپینڈز ہر کسی کے پوری دنیا میں ہوتے ہیں جو کہ اپنی جو امیزون کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو نہیں کرتا۔ اب جن کے اکاؤنٹ، یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوئے، اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے پاکستان میں جو کہ زیادہ تر ان ایتھیکل چیزیں کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر ڈفرینٹ ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں۔ مطلب کچھ ہیں جو کہ ڈراپ شپنگ ہے پہ کام کر رہے ہیں، جس کو انیبلرز سکھاتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کی، ہمارے پاس یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ڈراپ شپنگ انیبلر سکھاتا ہے، ہم نے یہ سکھائی ہی نہیں ہے، اور ہم یہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ مطلب نہ ہم خود ڈراپ شپنگ کرتے ہیں، نہ ہم یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، نہ ہماری اس EVS سیریز میں آج سے کوئی 2018 میں کچھ چیزیں تھیں، لیکن جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا گیا ہم نے اس کو ریموو کیا، اور ہمارے پورے کسی بھی کورسز میں ہم یہ آفر نہیں کرتے، نہ ہم اس کی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے۔ دوسرا، بہت ساری اور کمپنیز ہیں جو کہ اپنی ٹریننگز کرا رہی ہیں، بٹ وی ہیو نو آئیڈیا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بیکاز کوئی اوارڈنگ باڈی تو ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی رول ریگولیشن ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ جو بھی مرضی سکھا دے کسی کو۔ ہمیں کیا پتہ کہ XYZ شہر میں بیٹھ کر کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ۔ تو اس میں کیونکہ ہماری ریچ اتنی زیادہ ہے، تو وہ روڈ پہ اسپیڈ بریکر بھی کسی شہر میں بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں نیبلرز نے بنایا۔ تو مطلب یہ ایک چیز ہے جو کہ سننے کو ملتی ہے، جس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی نیوز ہے نہیں۔
اکاؤنٹ سسپینڈ ضرور ہو رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جو کہ ان ایتھیکل چیزیں کرتے ہیں. اور امیزون ہر سال ایسے کرتا ہے, بہت سارے اکاؤنٹس کو اڑاتا ہے, پوری دنیا میں لوگوں کے اڑتے ہیں, لیکن کیونکہ پاکستان میں آئی ڈونٹ نو کیا رواج ہے کہ نیگیٹیوٹی اور ایسی چیز جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, کوئی سورس نہیں ہے, اس کو ایسے پھیلایا جاتا ہے اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پرسیپشن ثاقب اظہر صاحب یہ بلٹ ہوتی ہے, میں نے کچھ پوسٹیں دیکھیں, کچھ بلاگز پڑھے, کچھ ولاگز دیکھے, کچھ چیزیں دیکھیں کہ جیسے انیبلر کو بزنس کروا رہا ہے اور اس میں کوئی اسکیم یا فراڈ ہے. میں چاہوں گا کہ نئے سننے والوں کو ذرا واضح کیجیے گا کہ انیبلر بیسیکلی کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے اور کس چیز کا رسپانسبل ہے. ہم لوگوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسکل ہے, اس کو سیکھ لیں, تو ہم اسکل سکھاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے یونیورسٹی کالجز ڈگریز کرا رہے ہیں, اس طرح ہم لوگ ڈفرینٹ ٹریننگز کرا رہے ہیں, ڈفرینٹ اسکل سکھا رہے ہیں لوگوں کو. فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں, اگر آپ نے اپنا اسٹور کھولنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں. تو ایک یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں, اور ان کو ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, جو کہ وہ لوگ سیکھتے ہیں. اب اس میں سے کچھ کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. اب وہی ہے, جیسے MBA کر کے کچھ لوگ جاب لے پاتے ہیں, کچھ لوگ جاب نہیں لے پاتے. اسی طرح سے اس میں ہے کہ کچھ لوگ اپنا اس میں کیریئر تلاش کر کے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کیریئر نہیں تلاش کر پاتے, یا تو وہ خود محنت نہیں کر پاتے, یا کنسسٹنس نہیں ہوتی, یا وہ پک نہیں کر پاتے, یا ان کے لیے ڈاکٹر بننا نہیں ہوتا, ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو یہ ایک انیبلرز کی پورے پاکستان میں یہ صرف سروسز ہیں کہ کیسے آپ اسکل ڈفرینٹ طرح کے سیکھ سکتے ہیں. ای کامرس بھی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم پورے پاکستان میں دیتے ہیں. اچھا سر, ایک اور یہ سننے میں بہت زیادہ یہ پوسٹ میں نے دیکھی کہ جی فیک سٹوریز لگا کے یہ سارے کے سارے بچوں کو اسکلز کی طرف لاتے ہیں, اور یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں. کیا یہ فیک سٹوریز ہیں؟ دیکھیں, دو طرح کی, اگر انسان کامیاب ہو تو دو طرح کی سٹوریز کو لگایا جاتا ہے کہ یہ میری سٹوری ہے. ایک وہ کہ ایک بچہ اسکرین شاٹ لگائے, اسکرین شاٹ لگا کر کہے کہ جی یہ میری ارننگ ہے, یا میں نے یہ ارن کیا, اور یہ میری ساری سٹوری ہے, بلا بلا. دس از وٹ فرسٹ وے. سیکنڈ وے یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اسکرین شاٹس بھی کیونکہ فیک کہلائے جاتے ہیں, تو ہمارا جو سٹانس ہوتا ہے کہ یار آپ اپنے منہ سے بولیں, اپنی خود ویڈیو ریکارڈ کریں. ان کو کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں لایا جاتا, تو وہ خود ایک تھرڈ پارٹی ادارے جو کہ جیسے آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے, یہاں آتے ہیں, یہاں آ کر وہ اپنی پوری جرنی اور اپنی سٹوری بتاتے ہیں خود. اور وہ کیسے آتے ہیں, اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی 3 months کی بینک اسٹیٹمنٹس چیک کی ہوتی ہے, اس کو دیکھا ہوتا ہے کہ یہ ہیز بین اور شی ہیز بین کنسسٹنٹ تھرو آؤٹ. یہ نہیں ہے کہ اچھا جی ایک ویک میں یہ کمایا تو آج جی آپ سکسیس ہیں. تو یہ اوبویسلی اس میں کچھ لوگ اگر آج سے سال پہلے کوئی سکسیس سٹوری یا 2 سال پہلے کسی نے اپنی ریکارڈ کروائی ہے, ہو سکتا ہے وہ سال بعد کام ہی چھوڑ گیا ہو, تو ہم تو اس کے رسپانسبل نہیں ہیں کہ اس نے کام چھوڑ دیا اور وہ اب سکسیزفل نہیں ہے, یا وہ کسی اور طرف چلا گیا, کیونکہ ہم لوگ ایک 4-5 سال سے یہاں موجود ہیں. اچھا, کیا ایسا بھی سننے میں آیا کبھی کہ کسی نے کچھ سکسیس سٹوری ریکارڈ کی اور بعد میں اس نے کہا کہ جی یہ میری سکسیس سٹوری ڈیلیٹ کر دیں؟ عموماً اس طرح کی کہانی کے پیچھے کیا ہوتا ہے, واقعہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے پچھلے دنوں کچھ یہ میرے دیکھنے میں آئیں چیزیں جو کہ بڑی سرپرائزنگ تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ انیبلرز کی اس وقت کو ورکنگ اسپیسز بھی ہیں, ہزاروں امپلائیز ہیں پورے پاکستان, پوری دنیا میں ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہے انیبلر سے, اور ہم نے بہت زیادہ اس وقت معاشرے میں کنٹریبیوٹ کیا. ایک تو یہ حال تھا نا کہ ہم پراپرٹی لے کر اور اپنے 1-2 سال بعد پراپرٹی کے پروفٹ لیتے اور خود کھاتے, لیکن ہم نے کہا جی ہم معاشرے کو سرو کرتے ہیں اور لوگوں میں جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز جب ہوئی تو اس میں ہم نے کو ورکنگ اسپیسز بھی بنائے. بہت سارے لوگ کو ورکنگ اسپیسز میں انیبلرز کے آتے ہیں, اور ہر جگہ بلیک شیپس ہوتے ہیں, تو بلیک شیپس اکثر آپس میں گیٹ آن نہیں کر پاتے, ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں, فراڈ ہوں گے تو سیکھیں گے نا آپ, ادروائز آپ کیسے سیکھیں گے ڈفرینٹ لوگوں سے. اس طرح بہت سارے لوگ اگر ہماری کو ورکنگ اسپیسز میں کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہم نہیں اس کو برداشت کرتے, ہمیں کوئی کمپلین آئے ہم اس کو فوراً نکال دیتے ہیں. اب کسی کو ہم نکالیں گے اگر کسی بھی جگہ سے, تو وہ ہمیں دعائیں تو نہیں دے گا نا, ہمیں ہار تو نہیں پہنائے گا, ہم سے نفرت کرے گا, اور یا ہمیں پسند نہیں کرے گا, کیونکہ ہم نے ایک 0 ٹالرنس پالیسی اپنائی ہوئی تھی. تو پھر اوبیسلی ایک ہی ہتھیار بچ جاتا ہے, کیونکہ ہم پبلک پرسنالٹی ہیں, تو یہ بہت ایزی ہتھیار ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے جو مرضی کہہ دو, کوئی کسی کی ویلیڈیشن تو ہے ہی نہیں. مطلب یہی تو ایک سٹانس ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کسی پہ بھی آ کے کچھ بھی کہہ دیں, کوئی ویلیڈیٹ تو کر نہیں رہا.
اور وہ بس الزامات، کیونکہ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ جس کے فالوورز زیادہ ہیں یا جس کو لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف بات ہوگی تو آپ بھی نوٹ ہوں گے اور آپ بھی اس میں ایک نمایاں پرسن کے طور پہ ابھریں گے. تو یہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں اگر یہ چیز غلط ہوئی ہے ہمارے ادارے میں، ہم نے اس کو اپنے ادارے میں نہیں رہنے دینا. آگے وہ جو مرضی کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ عزت دے یا نہ دے. اچھا، کرائٹیریا کیا ہے سکسیس سٹوری کا؟ جو ورڈ بار بار آ رہا ہے، سکسیس سٹوری کا کرائٹیریا نیبلر نے کیا ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس کو سٹوری کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب پہ جاتی ہیں، پاکستان کے اور بے شمار یوٹیوبرز ہیں، یاسر شامی صاحب ہیں اور اردو پوائنٹ ہے، بڑے وہ پورٹلز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ چھوٹے، ہم سے زیادہ ان کی ریچ ہے، ان پہ بھی اپلوڈ ہوتی ہیں. میرا سوال یہاں یہی کہ کرائٹیریا کیا ہے جس کی بنیاد پہ اس فلانے شخص کو آپ سکسیس سٹوری ڈکلیئر کر دیتے ہیں؟ ویل کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک اگر فیمیل ہے تو اس کے لیے ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ $500 to $800 کسی فیمیل نے پچھلے 3 مہینوں میں کنسسٹنٹلی ارن کیا ہو، اور اگر میل ہے تو وہ $1000 ہے، پچھلے 3 مہینوں میں کنسسٹنٹلی اس نے اس میں ارن کیا ہو. اور پھر ہم اس کو آگے ریفر کر دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. جی چیک کیا جاتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ میں. اور اگر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ لکھیں، ہم چاہتے ہیں اب یہ آپ اپنی زبانی اپنے منہ سے ہی بتائیں لوگوں کو، تاکہ آپ خود بتا رہے ہیں، یہ نہ لگے کہ یہ فورس کیا جا رہا ہے. تو وہ خود بتاتے ہیں جا کر. تو اگر کوئی بعد میں کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک نہیں تھا، تو پھر آپ کو پکڑنا چاہیے کہ آپ نے کیوں دھوکہ دیا لوگوں کو، آپ نے غلط. تو وہ اس طرح سے سینیریو میں آتے ہیں. اور اچھا، کیا ایسا ممکن ہے ثاقب اظہر صاحب، یہ اتنی سکسیس سٹوریز ہیں، ان سکسیس سٹوریز کو اکٹھا کر کے کوئی ایونٹ کیا جائے؟ کوئی ایسا پلان آپ رکھتے ہیں ہم کمنگ ڈیز میں کوئی ایسا ایونٹ رکھیں جس میں 100-200 سکسیس سٹوریز جو ریکارڈ ہو کے اپلوڈ بھی ہو چکی اور فزیکلی ابھی تک ان کے ساتھ تعلق نیبلر کا قائم ہے، کیونکہ لوگ دور دور چلے جاتے ہیں، علاقہ بدل لیتے ہیں، اور وہ سب اکٹھے ہوں اور دوبارہ سے وہ ایک کہہ لیجئے کہ یہ جو سارے نیریٹیوز بلڈ ہوئے ان کا کاؤنٹر نیریٹیو جا سکے؟ بالکل، ہم 2 ایونٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہم اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جہاں ہم ان لوگوں کو بلائیں گے. دوسرا ایک ہم یہ بھی نیٹ ورکنگ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے رہے اور جو لوگ وزٹ کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ دیکھا جائے کہ وہ کیسے مزید لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ انشاءاللہ وی آر پلاننگ. اچھا، کبھی ایسا بھی سر ہوا ہے کہ کچھ سٹوریز کو ڈیلیٹ کرنا پڑا؟ یہ بھی بڑا آتا ہے کہ جی سٹوری اپلوڈ ہوتی ہے اور ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. یہ اتنی زیادہ سٹوریز ہیں، کتنی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں؟ دیکھیں پچھلے دنوں میں کچھ دیکھ رہا تھا جی کہ اتنی سٹوریز تھیں پہلے اور اب یہ کم ہو گئی ہیں آل دس. تو اس میں کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے ادارے میں بہت زیادہ اس وقت چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، ایک چیز کو. تو ہم سارے جو ہمارے ٹائٹلز اور تھم نیلز ہیں اس کو ہم اب اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آہستہ جیسے آپ ٹائٹلز اور تھم نیلز کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے وہ ایک جو ہے ایک لائیو ہوتا جائے گا. کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوشچنز بھی اپنے سارے سکسیس سٹوریز کے کمپلیٹلی چینج کر رہے ہیں. کچھ چیزیں تھیں جن کو امپروو کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم کہہ دیں جی ہم فرشتہ ہیں. اس میں کچھ چیزیں تھیں اور ہمیں ایسی چیزیں نظر آئیں جو امپروو ہونی چاہیے، جو کہ ایک بچے کی پوری سٹرگل کو بیان کرنا چاہیے. ابھی کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے جو ہم نے ریکارڈ کی اس کو 8 سے 10 منٹ میں ہم نے زیادہ اس کو فوکس نہیں کیا، ہم نے ارننگ پہ فوکس کیا زیادہ، جو کہ ایک ہائی پیسی لوگوں کو ملی کہ یار یہ تو بڑا آسان ہے. تو اس لیے ہم اس کے تھم نیلز اور ٹائٹلز میں سے ان فگرز کو بھی ہٹا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے اچھا یار کہ میں بھی ٹریننگ کر کے 2-3 ماہ بعد میں بھی کما سکتا ہوں. تو یہ پرسیپشن نہیں جانی چاہیے جو کہ گئی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اب امپرومنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آئندہ بھی جو ہم ریکارڈ کریں گے اس میں بڑی امپرومنٹ ہوگی کوشچنز میں، اور آہستہ آہستہ جو کہ ابھی ویزیبل نہیں ہے اس میں بھی ہم اس کے ٹائٹلز اور تھم نیلز کو اپڈیٹ کر کے انشاءاللہ کریں. اچھا، ایک سر یہ بھی بہت زبان زد عام ہے، عام سی بات کہی جاتی ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ لاکھوں کے کورس ہیں جو انہوں نے آفر کیے اور اس سے انہوں نے کتنا ملینز کما لیا یا بنا لیا. مطلب ایک صاحب نے لکھا ہوا جی کہ قاسم علی شاہ صاحب نے ان کورسز کے ذریعے، اچھا یہ بھی ایک بڑے اہم بندے کی کال ہے، اس نے کہا جی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے خود کورس کرا رہی ہے. ہم نے کہا ہم تو نہیں کروا رہے، فاؤنڈیشن کا ایک اپنا رول ہے، فاؤنڈیشن بے شمار چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے اور ای کامرس کو بھی پروموٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ شاید قاسم علی شاہ صاحب نے گھر بھی جو لیا ہے وہ بھی اس کے ذریعے لے لیا. تو میں نے کہا جی میرے وہ جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں اور FBR کے ریکارڈز ہیں اس میں میں نے گھر ایک بیچا ہے جس گھر میں رہ رہا تھا اور وہ 8 سال سے رہ رہا تھا، اس کو بیچ کے میں نے گھر بدل لیا ہے.
یعنی لیک آف انفارمیشن اتنی ہے کہ کسی بھی چیز کو کہہ دیا جائے تو وہ سچ لگنے لگ پڑتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ کیا اتنے واقعی لاکھوں کروڑوں کے یہ وہ ہیں کورسز؟ دیکھیں ایک تو ہمارا کوئی لاکھوں کروڑوں کی تو بات الگ ہے, لاکھوں کا بھی کوئی کورس نہیں ہے. تو ہم پاکستانی روپیز میں چارج کرتے ہیں. پچھلے دنوں جو انفلیشن آئی, انتہا کی انفلیشن تھی, پرائسز ایک میس لیول پہ انکریز ہوئی ہیں. ہزاروں امپلائیز ہیں ہمارے, بہت پریشر تھا ہم پہ بھی کہ ہماری سیلریز انکریز کی جائیں اینڈ آل دس. تو ہم نے نہ کورس کی پرائس, کسی بھی ٹریننگ کی پرائس کو انکریز کیا اور نہ ہی جو ہے کسی پہ بوجھ ڈالا. مزید لوگوں کو اسپانسرشپ دی, مزید لوگوں کو کہا کہ آپ کی سیلری اب 70,000 to 80,000 تک ہے تو آپ ہم سے فری کریں. ہزاروں اسپانسرشپ دی جاتی ہیں. اب ان کو ہم لا کے اکٹھا کر کے یہاں کہیں جی آپ یہ اسپانسر ہے, اس کو فری دیا, تو وہ کیا رہ جائے گا؟ ایک اگلے کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. بہت سے لوگوں کو لیپ ٹاپس دیا جاتا ہے, کو ورکنگ اسپیس میں فری بیٹھتے ہیں. اب اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ پھر وہ میتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں, اچھا جی اتنے لوگ ہیں, اس کو ملٹیپلائی کرو فیس سے اور یہ ٹوٹل ہے اور یہ بلینز روپیز کما لیا. مطلب یہ کیا لاجک ہے؟ اس وقت ہم لوگ دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں, ہزاروں امپلائیز ہیں, اتنے زیادہ ایکسپینسز ہیں. کبھی کسی نے بزنس کیا ہو تو اس کو پتا ہو کہ کیا ایکسپینسز ہوتے ہیں بجلی کے. مطلب آپ خرچے ہی دیکھ لیں خالی کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اور بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ہمارے جو ٹرینرز ہیں, بیسٹ برینز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا, پھر سینئر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا, بہت اونچ نیچ ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے جس کے پیچھے جو فیصل اظہر صاحب ہیں وہ پورا ایک آپریشنز کو مینیج ہیڈ کرتے ہیں سارا, اور وہ لوگوں کو لگتا ہے جی ایک بڑا آسان کام ہے. تو دوسرا یہ کہ اس میں جو بھی اگر انیبلرز نے کے ادارے نے ارن کیا ہے وہ دوبارہ لوگوں پہ لگایا, وہ لوگوں پہ مزید پروجیکٹس پہ لگایا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار تمہیں کیا پڑی ہے کہ کیا تم لوگ ہر وقت لوگوں کے لیے پروجیکٹس لے کر آتے ہو پبلک, کیوں نہ تم ایک گھر خرید لو یا پلازا خرید لو, اس کا رینٹ آتا رہے تمہیں. کیا 5 لوگوں کو انسان خوش نہیں کر سکتا؟ تو میں یہ سنتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, مطلب اس میں کیا آنسر کرے اس کو. آپ کا سر بہت بہت شکریہ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کسی چیز کو پوسٹ کریں اور کسی چیز کو لائک کر رہے ہوں, فارورڈ کر رہے ہوں, تھوڑی سی تحقیق ضرور کر لیں اور اپنی لا علمی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کو پروموٹ نہ کریں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو خیر سے دن دگنی رات چگنی ترقی دے. ثاقب اظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.